آداب، نمشکار، ست سری اکال۔ NVN کے خاص کارکرم تاریخ پہ تاریخ میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں ایڈوکیٹ مظفر غزالی۔ آج ہم جس اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مائنرٹی کریکٹر کا مقدمہ۔ ہمارے ساتھ اس وشے پر بات کرنے کے لیے ایکسپرٹس جڑ چکے ہیں۔ پہلے ان کا تعارف۔ میرے ساتھ اس وقت خواجہ محمد شاہد صاحب ہیں جو مانو کے پرو وائس چانسلر رہ چکے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایکس اسٹوڈنٹ ہیں، سینئر موسٹ اسٹوڈنٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میرے ساتھ فروز احمد ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں، مشہور لائر میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اس مسئلے کو وہ بہت دیر سے اسٹڈی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بہار برقی صاحب ہیں جو بہت مشہور ایڈوکیٹ ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کے ایشو پر وہ اس مقدمے کا حصہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایکس اسٹوڈنٹ ادریس قریشی صاحب ہیں جو اسٹوڈنٹ لیڈر اور لمبے سمے تک پالیٹکس سے ان کا تعلق رہا ہے۔ آپ تمام مہمانوں کا اس خاص کارکرم میں سواگت ہے۔ سب سے پہلا سوال فیروز صاحب آپ سے ہے کہ اس مائنرٹی کریکٹر کے ایشو پر جو مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاتے جاتے اس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہیومن مائنڈ از ڈیپر دین دا ڈیپر سی. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فیتھم دی مائنڈ آف اے پرسن واٹ دا آنریبل چیف جسٹس گوئنگ ٹو ڈو. لیکن ایک بات صاف لگتا ہے مجھے، جو ماحول دیش کا چل رہا ہے اور جو جس طرح سے آج کورٹ بھی جو کام کر رہی ہے اس میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ سم تھنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور سے جو مائنورٹیز مسائل پہ، مائنورٹیز مسئلے پہ، اور ایک اور کہاوت ہے کہ if there is no problem we create to solve it. It is just like that. This minority institution, Aligarh Muslim University, there is no problem at all with that status. The things are running in definitely in constitutional way. There is no problem. Article 26, 27, 28, 29, 30 کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا، آج تک نہیں آیا. لیکن this is just only to basically some way dilute and disturb the minority psychology, to demoralize them. This is in the light of that. اور ایک اور جو چیز نیا ابھی آ رہا ہے جو بہت پینڈنگ دنوں سے ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہے regarding the reservation that the Dalit Muslim should also get an equal reservation like the other Dalits. اس کو بھی جسٹس رنگناتھ مشرا کمیشن نے بالکل صاف گرین فلیگ دکھایا، لیکن اس کو بھی انہوں نے چیلنج کر کے رکھا ہوا ہے، which is also an issue before the Supreme Court now. اور ایک جسٹس کے جی بالا کرشن کو کنسٹیٹیوٹ کر کے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک نیا کمیشن کا رپورٹ آ جائے اور پرانے والے کو دھو دیں. تو ایسے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ رائٹ ناؤ کہ واٹ ول بی دی آؤٹ کم آف دی Supreme Court judgment tomorrow or day after, whenever it is delivered. Let's see. The Chief Justice is here for another this week, last week only. Let us hope for the best and let us pray for the best. شاہد صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ اس مقدمے کا فیصلہ اگر مسلمانوں کے حق میں آتا ہے، مسلم یونیورسٹی کے حق میں آتا ہے، اس کا مائنورٹی انسٹیٹیوشنز پر کیا اثر پڑے گا؟ تعلیم پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ تعلیم کا بجٹ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے حکومت ہند کی جانب سے۔ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے کہ اگر اس کا فیصلہ مائنورٹی کریکٹر کے حق میں آتا ہے تو کیا اس کا اثر ہوگا؟ تو دیکھیے، جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہاں پہ، اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو انتظامی طریقہ کار ابھی چل رہا ہے، وائس چانسلر کا سلیکشن کا طریقہ چل رہا ہے،
یا अपॉइंटमेंट चल रहे हैं या यूजीसी की गाइडलाइंस हो रहे हैं उसके ऊपर, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बहुत बड़ा असर पड़ेगा वो मुसलमानों के रिजर्वेशन पे पड़ेगा। ये पूरा जो मसला अभी उठा है वो उठा इसी बात पे है कि मेडिकल कॉलेज के कुछ कोर्सेज में वाइस चांसलर मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुसलमानों के लिए 50% रिजर्वेशन किया। वो मास्टर्स प्रोग्राम थे, मास्टर लेवल के प्रोग्राम थे, एमएस एमडी के प्रोग्राम थे, और उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने इसको सुना और फिर इसका फैसला किया कि 81 एक्ट जो है उसने अजीज भाषा को अंडू नहीं किया है, और 81 एक्ट उसको अजीज भाषा को अंडू नहीं कर सकता है। ये सिंगल बेंच और डबल बेंच इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला किया। अगर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट अंडू कर देती है, खत्म कर देती है हाई कोर्ट के इस फैसले को, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों का रिजर्वेशन हो सकता है, जो आज की तारीख में नहीं। और आज की तारीख में मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त एफिडेविट देके कहा गया है कि जब तक ये फैसला नहीं होता है वो मुसलमानों का रिजर्वेशन वहाँ नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा जो तब्दीली आएगी, तब्दीली क्या आएगी कि वहाँ के दाखिलों में और अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन मुसलमानों का हो जाएगा, जो आज की तारीख तक नहीं है। 91 एक्ट के होने के बावजूद भी नहीं था, जिसको हम कहते हैं कि 91 एक्ट के जरिए हमारा माइनॉरिटी कैरेक्टर आ गया था या मिल गया था या है, जो क्वेश्चन में है, जिसके बारे में अभी बार बल्कि साहब ने बड़ी चीज़ से बताया, बहुत अच्छे अंदाज से बताया क्या जज की थिंकिंग चल रही है, क्या सोच चल रही है, क्या उनके ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एएमयू में अपने मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं किया था। ये एक एमएस और एमडी के दाखिलों में जब किया तो ये बाद में हाई कोर्ट में केसेस होते हुआ है, जो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दे रहे बहस है, और हाई कोर्ट के फैसलों पे इस पे लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो रिजर्वेशन पे होगी। रिजर्वेशन का जो दूसरा पहलू है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर हो जाएगा तो ये एक डिमांड चल रही है कि इसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट का भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और जो कैसे दूसरी अपॉइंटमेंट्स में भी और दाखिलों में भी, उससे ये मुस्तस्ना हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी उसमें रिजर्वेशन नहीं है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, लेकिन अगर ये फैसला उसके हक में आ जाता है तो ये फिर एक मुस्तनिद बात हो जाएगी, ऑथेंटिकेट बात हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के जरिए मान्यता मिल जाएगी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का वहाँ रिजर्वेशन नहीं होगा। तो ये दो बड़ी तब्दीलियाँ या इम्पैक्ट रिजर्वेशन के ताल्लुक से एएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन पे होंगे। और जहाँ तक आपने फंड्स की बात करी, तो देखिए फंड का तो एक जनरल इशू है, वो इशू सिर्फ एएमयू तक महदूद नहीं है, वो इशूज तो बड़ा वाइड इशू है। हायर एजुकेशन की खास तौर से जो पॉलिसी चल रही है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की है और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की है। तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों को यहाँ मदद किया जा रहा है, उसके लिए कानून बना दिए गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों ने अपना कैंपस बनाना शुरू भी कर दिया है, उनको परमिशन मिल भी गई है। तो अब ऐसा आस्ता आस्ता बैन अवी यूनिवर्सिटियों का कैंपस हमारे मुल्क में कायम होगा। उनके कोलैबोरेशन तो शुरू हो ही गए हैं लोकल यूनिवर्सिटियों के साथ, उनके कैंपस भी आ जाएंगे जिस तरह के सिंगापुर और दुबई वगैरह में है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का दौरा शुरू हो गया है। तो पूरी हुकूमत की पॉलिसी का जो रुझान है आज़ाद तालीम की तरफ, वो है कि प्राइवेट एजुकेशन को, इंटरनेशनल एजुकेशन को तक़वियत देना और उसको ज़्यादा ज़्यादा वो कराना, मतलब सहूलतें पैदा करना। जहाँ तक हायर एजुकेशन की फाइनेंसिंग का सवाल है, वो अब उस पर उन्होंने फंडिंग का पैटर्न चेंज करा हुआ है। पहले ग्रांट मिलती थी, अब ग्रांट सिर्फ तनख्वाहों के लिए मिलती है, वो भी डायरेक्ट लोगों की तनख्वाह के बैंक के अकाउंट में चली जाती है, पेंशन भी डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में चली जाती है। सिर्फ अब आपको अगर डेवलपमेंट के लिए पैसा देना है तो हीपा हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बनाई है, जिससे आप लोन दे सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने लोन दे रखा है, जामिया इस्लामिया ने लोन दे रखा है, फिर उसको रीपे करना उनकी जिम्मेदारी है, वो कैसे करेंगे वो अलग अपना सवाल है। तो ये एक बड़ा मसला है, फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन का एक बड़ा मसला है जो ट्रांजिशन फेज में है। और ये इसके लिए मैं ये सरकार वो सरकार नहीं कहूँगा, इस पॉलिसी का इनिशिएटिव जो है वो यूपीए सरकार के ज़माने में भी हो गया था। ये उसी पॉलिसी को लगातार कर रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशन ने फंडिंग को आस्ता आस्ता प्राइवेट फंडिंग को इजाफा किया। यूनिवर्सिटियों से कहा जा रहा है कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाइए, फीस को बढ़ाइए, अपने जो असेट्स हैं उनको उनका इस्तेमाल करिए, अपने एक्सपेंडिचर खुद मीट करिए। ये बड़ा क्रंच है, बहुत बड़ा प्रेशर है। तो ये खाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं है, इसको आपको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। हमारे मुल्क की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आ रही है, अच्छी है या बुरी है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा इस वक्त। ये फैसला मैं इस पैनल पे छोड़ रहा हूँ और इस पैनल के बाहर जो माहिरीन है उन पर छोड़ रहा हूँ, अपनी अपनी राय है। और लेकिन ये ज़रूर है, मेरी ज़ाती राय ये है कि तालीम और सेहत और सोशल वेलफेयर के जो काम है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है,
اور نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت حکومت نے مانا ہے کہ سب کو ایکوٹی کے ساتھ، ایکسیس کے ساتھ ایکول ایجوکیشن ملنی چاہیے. تو یہ انیکوالٹی نہیں ہونی چاہیے تعلیم کے میدان میں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں اس کا معیار بھی اتنے اونچا رکھے جتنا کسی پرائیویٹ یونیورسٹی کا ہو سکتا ہے. تو سرکار اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتی. اگر بھاگ رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. اور جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، خیر وہ تو ابھی اسکولوں تک محدود ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن میں بھی اس کو آنے کی امید ہے. وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن جب آئے گا، سرکار کو تعلیم کے میدان میں اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. یہ میرا فرم کمٹمنٹ ہے، میرا فرم بلیو ہے. اس سے بھاگ نہیں سکتی اب تک. جی فیروز صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو یہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اگر مان لیجئے عزیز پاشا ورسز یونین والے پیٹرن پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اور کیا مسلمانوں کو اپنی تعلیم کا خود انتظام کرنا پڑے گا، اپنے فنڈ کا خود انتظام کرنا پڑے گا، یا اس کا ذمہ داری جو ہے جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیے ابھی خالد صاحب نے بہت تفصیل سے، بہت ڈیٹیل میں جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا ریگارڈنگ فائنینشیل کانسیکوینسز اگر سرکار اس کو کم کرتی ہے یا بند کرتی ہے، پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جاتی ہے. ابھی انہوں نے بہت تفصیل سے اور بہت صحیح بات جو انہوں نے کہا، بالکل ان دا رائٹ ڈائریکشن. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آپ کو آرٹیکل 29 30 کے اندر جو ہے کہ اگر اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ فنڈ کرے اس انسٹیٹیوشنز کو، اور اس میں کوئی ریسٹرکشن نہ لائے اگر وہ کسی مائنورٹی لنگوسٹک. اور یہ کوئی یہ آپ دیکھیں گے، یہ کہنے کی ہے کہ وہ اٹیک تو علی گڑھ یونیورسٹی پہ ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس سے افیکٹ پورے ہندوستان کے اندر لنگوسٹک مائنورٹیز کے نام پہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں، جو ادارے چل رہے ہیں، وہ آپ کو اس پہ جو کرسچنس کے چل رہے ہیں وہ سارے افیکٹ ہوں گے. اور یہ 1 بائی 1 لوگ اس پہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ہم مانتے ہیں کہ جو ایجوکیشن، جو خاص ہم نے کہا کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، اور یہ چیزیں تو بالکل اسٹیٹ کے یہ ہے، اور اسٹیٹ کو ہی اس کا رسپانسبلٹی لینا چاہیے، اور اسٹیٹ کو ہی اس کو کیری فارورڈ کرنا چاہیے. جی پہاڑ برکی صاحب، آپ اس مقدمے کا حصہ رہے ہیں، اور یہ لڑائی آج کی نہیں ہے، بہت لمبی لڑائی ہے. پہلے اسٹوڈنٹس نے لڑی علی گڑھ میں، پھر وہ کیا کیا اسٹیج سے گزرے، کہاں کہاں ہو کر کے سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچا، اور سپریم کورٹ میں بھی کئی ہفتے تک سنوائی چلی. اب اس کا فیصلہ آنے والا ہے. اس فیصلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایڈورس ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ نہیں، ایڈورس ورڈ سے میں یہ سمجھا نہیں. دراصل یہ جو ابھی بحث اگر یہ ہوئی ہے مخالف ہو یہ جاتا ہے، مان لیجئے فیور میں نہیں آتا، تو کیا اثر ہوگا؟ نہیں، وہ مخالفت اور موافقت کی اس میں زیادہ بات نہیں آئے گی جہاں تک میں سمجھتا ہوں. یہ بنیادی طور پہ 5 ججز کا فیصلہ تھا جس کو ہم عزیز باشا کیس کے نام سے جانتے ہیں، جہاں سے یہ مصیبت کی شروعات ہوئی. لیکن یہ مصیبت 1981 میں حل ہو گئی تھی بہت حد تک، اور اس کے بعد ایک عرصہ دراز کے بعد ایک پٹیشنر الہ آباد ہائی کورٹ پہنچا، اور اس لرنڈ سنگھ جج نے لیچز اینڈ ڈیلے کے مسئلے کو ٹچ نہیں کیا. نہیں تو ایک ایکٹ جو 1981 میں بنا وہ کیوں 20-25 سال کے بعد چیلنج ہو گیا؟ یہ لمیٹیشن کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ ان کی نظر سے یا تو گزرا نہیں، یا انہوں نے قصداً اس کو گزارنے کی کوشش نہیں کی. بدقسمتی سے یہ جوڈیشل انٹرپریٹیشن اور مس انٹرپریٹیشن اور رانگ انٹرپریٹیشن وجود میں آ گیا، اور بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی. لیکن سپریم کورٹ کے سامنے ابھی ایشو یہ نہیں ہے کہ ادارہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن تھا یا نہیں تھا. ریفرنس 5 ججز جو عزیز باشا کیس میں 5 تھے، اس بار یہ طے کیا گیا کہ کیا عزیز باشا کانسٹیٹیوشنل پس منظر اور اس معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. چنانچہ 5 ججز سے لے کر جسٹس رنجن گگوئی کی بینچ نے اس کو 7 ججز کو ریفر کر دیا. تو یہ ابھی ریفرنس تھا بیسیکلی کہ کیا وہ لا 1967 میں عزیز باشا کیس میں لے ڈاؤن کیا گیا وہ کانسٹیٹیوشنلی صحیح ہے یا نہیں ہے. نیچرلی اگر یہ ریفرنس ہمارے یعنی مائنورٹی کریکٹر کے اگینسٹ جاتا ہے تو یقیناً وہ اپیل جو چل رہی ہے اس پہ بہت بڑا اثر اس کا پڑے گا. تو یہ ایشو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. مجھے امید ججز سے یہ ہے کہ اس ملک کو
ججز اپنی قابلیت اور دور اندیشی سے مزید اس سماج کو خلفشار میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ اس مسئلے کو بہت خوبصورتی سے ایسا حل کریں گے کہ ہندوستان کا ہر آدمی، بالخصوص مائنورٹیز، کانسٹیٹیوشن پہ اور سپریم کورٹ پہ پورا یقین قائم و دائم رکھ سکیں. میری ایسی امید ہے. جی خواجہ صاحب، آپ مائنورٹی کے درمیان، خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان تعلیم کا کام کر رہے ہیں اور لمبے سمے سے کر رہے ہیں. اس وقت آپ ایک آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو تعلیمی میدان میں کس طرح کی مشکلات ہیں اور یہ مقدمہ کس طرح سے ان مشکلات کو حل کرے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، تعلیمی میدان میں تو آپ نے بڑا وسیع سوال ہے آپ کا، اور وہ ہر سطح پہ اس پہ غور کرنا پڑے گا. اسکول کی سطح پر ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، وومن ایجوکیشن ہے، ووکیشنل ایجوکیشن ہے، پروفیشنل ایجوکیشن ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک جنرل بات جو سب سے زیادہ ہمارے تعلیمی اداروں میں سب سے بڑی کمی دکھائی دے رہی ہے، وہ ہے معیار کی ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن. اور کوالٹی ایجوکیشن میں ایک ڈیوائڈ بھی بہت ہے. بہت سی بڑی تعداد کے بچوں کو، اسکول کے اور یونیورسٹی کے بچوں کو اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس وجوہات میں ہم نہیں جائیں گے. فائنینس کی ہے، انفراسٹرکچر کی ہے، لیبورٹریز کی ہے، اسکول کے میدانوں کی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہاسٹلس کی ہے، ٹیچرس کی ٹریننگ کی ہے. میں اس میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو مگر معیار کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس معیار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو مائنورٹیز ہیں، خاص طور سے مسلم مائنورٹی ہے، وہ ایجوکیشنلی موسٹ بیکورڈ مائنورٹی، ایجوکیشنلی لفظ اور زور دے رہا ہوں، ایجوکیشنلی موسٹ بیکورڈ مائنورٹی ہے. اور یہ اسٹیٹسٹیکلی پرووڈ ہے. یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں ہے، یا میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہا. یہ اعداد و شمار کے ذریعے اسٹرکچر کمیٹی ہو یا اور بہت سارے جو سرکار کے رپورٹس آتی ہیں، اس سے یہ طے شدہ ہے کہ among the minorities the most backward educationally backward minority is مسلم. تو مسلمانوں کے اپنے جو ادارے ہیں، چاہے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، چاہے وہ انعامدار یونیورسٹی ہو، چاہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، اور ایسے جیسے کہ ابھی فیروز صاحب نے کہا کرسچنس کے اپنے ادارے ہیں، اور سکھوں کے اپنے ادارے ہیں، جینس کے اپنے ادارے ہیں. تو ان سب کے اداروں پہ اگر سرکار کا کنٹرول بڑھتا چلا جائے گا، تو اس مقدمے کا فیصلہ اگر مائنورٹی کریکٹر کے حق میں یا یونیورسٹی کے حق میں نہیں آتا ہے، تو سب سے بڑا نقصان جو ہوگا، اس یونیورسٹی کی آٹونومی پہ حملہ ہوگا. آٹونومی کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آٹونامس ہونے چاہیے، اپنے تعلیم کے معیار کو، ریسرچ کے اسٹینڈرڈس کو خود طے کریں، وغیرہ وغیرہ. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ ان کے فیور میں نہیں آیا، تو جو ایجوکیشنلی بیکورڈ کمیونٹی ہیں، ان کی آٹونومی پہ بہت بڑی ضرب ہوگی، بہت شدت سے ضرب ہوگی. اسی لیے اس کے فیصلے کی سب بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں. جو باہر برقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی امید ہے، میں نے سلمان خورشید صاحب سے یہ بات کی تھی کہ مقدمے میں پیروی کی تھی. ان کی بھی کوئی بڑی توقع ہے کہ شاید چیف جسٹس آف انڈیا نے ان کی باتوں کو توجہ سے سنا ہے، تو فیصلہ ایسا آئے گا کہ وہ شاید جو پٹیشنرز ہیں ان کے حق میں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اگر یونیورسٹیوں کی حق آٹونومی پہ حملہ کیا گیا اور ان کی فائنینسز پہ حملہ کیا گیا، تو یقیناً ان کے معیار پہ بہت شدت سے اثر پڑے گا. اور ان کا معیار اگر گرتا ہے تو تعلیم کا معیار گرے گا. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا، مائنورٹی کی مینیج انسٹیٹیوشنس ہیں، ان کا معیار پہ بھی اثر پڑے گا. مائنورٹی کے پاس اپنے اتنے وسائل نہیں ہیں. ہم اتنے دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، وسائل کی بہت شدت سے کمی ہے. خاص طور سے مسلم مائنورٹی کی بات کر رہا ہوں، میں کرسچین مائنورٹی کی بات نہیں کر رہا، سرداروں کی مائنورٹی کی بات نہیں کر رہا، جینس کی نہیں کر رہا. لیکن مسلم مائنورٹی کے پاس وسائل کی کمی ہے، ریسورس کی کمی ہے کہ اپنے اداروں کو چلا پائیں، اچھے طریقے سے چلا پائیں. تو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں کچھ، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمدرد یونیورسٹی ہے، میگھالیہ میں ایک یونیورسٹی ہے، کہیں ساؤتھ میں کالجز ہیں، چل رہے ہیں. لیکن اتنے ہر ایک کے پاس وسائل کی بہت کمی رہتی ہے. ہم جہاں جاتے ہیں، ملتے ہیں، گھومتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ دیر از اے بگ اسٹرین آن دیئر ریسورسز. تو اگر سرکار یہ ان کی آٹونومی بھی ختم کرتی ہے، ان کے فائنینشیل اس کے اوپر بھی ضرب لگاتی ہے، مدد کے اوپر بھی ضرب لگاتی ہے، تو پھر یہ ان کی تعلیم کے اوپر ضرور، تعلیم کے معیار کے اوپر اور تعلیم کے پھیلاؤ کے اوپر بھی بہت شدت سے ضرب لگے گا. تو میں امید کرتا ہوں سرکار نے جو اس میں حلف نامہ دے رکھا ہے، ہم سب جانتے ہیں، باہر برقی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سرکار نے حلف نامہ دے رکھا ہے کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مائنورٹی انسٹیٹیوشن نہیں مانتی ہے. اور اس سے حلف نامہ دے رکھا ہے کہ وہ
अजीज़ पाशा केस को सही मानती है। अब इसकी जो कानूनी लैंग्वेज है वो बाहर बरकी साहब अच्छी और फिरोज साहब अच्छे बता सकते हैं। तो कहने का मतलब सरकार तो चाह ही नहीं रही है कि माइनॉरिटी करेक्टर में जाए इसको अपने करके, सरकार तो चाह ही नहीं रही है कि इसके हक में जाए। अब तो फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उनकी बेंच के हाथ में है, वो क्या फैसला देते हैं। अगर इसके ऑटोनॉमी को और उसके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस को और अपने माइनॉरिटी को अपने आप चलाने का अख्तियार हो और सरकार उनकी फाइनेंशियल मदद करती रहे, जैसा कि आर्टिकल 2930 में उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, तो ये यूनिवर्सिटी और इसके तरीके की और यूनिवर्सिटियाँ इदारे अपने तालीम के मेयार को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इससे मुसलमानों की तालीम को तो फ़ायदा होगा ही होगा, मुल्क की तालीम का जनरली फ़ायदा होगा। मुसलमानों की तरक्की तो होगी होगी, लेकिन मुल्क की तरक्की को भी जनरली फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस पस मंज़र में देखना चाहिए कि इस फैसले की अहमियत बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक इसकी अहमियत है। इसको सिर्फ इससे नहीं देखना है कि माइनॉरिटी करेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन इस मुल्क की तरक्की के साथ और मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद के साथ इसको जोड़ के देखना चाहिए। जी फिरोज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सीधे तौर पर कि क्या इस फैसले का असर आर्टिकल 2930 और जो माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं, उनको हक दिए गए हैं, उस पर क्या इसका असर पड़ेगा, ये किस तरह मुतासिर होंगे? देखिए, ये हालांकि ये कहते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 26 से देखिए, 26 भी देखिए, 29 भी, 29 भी, 30 भी, ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो खास तौर से माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं, अगर ये जजमेंट मैं कह रहा हूँ, जैसे कि हम लोग हमारे वर्की साहब बहुत होपफुल हैं, लेट अस बी वेरी होपफुल आल्सो एंड लेट अस बी ऑप्टिमिस्ट आल्सो। लेकिन अगरचे नेगेटिव होता है तो आप जान लीजिए आगे आने वाले दिन में इनकी पूरी कोशिश होगी कि इस आर्टिकल को, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल को भी इन्होंने भारतीय में ले लिया, ये इसको भी कहीं ना कहीं बाद में अमेंडमेंट में लाएंगे और इसको भी असर करेंगे, और ये सारी चीजें बदलाव भी हो सकता है कभी भी, अगर ये जजमेंट हमारे यूनिवर्सिटी के खिलाफ जाता है तो। बाहर वर्की साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि समाज पर, मुस्लिम समाज पर इस फैसले का क्या असर होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के ताल्लुक से इस मौजूदा गवर्नमेंट का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा मुस्बत नहीं नज़र आता। ऐसे में आप बहुत उम्मीद है आपको कि फैसला हक में आएगा, तो क्या आप महसूस करते हैं कि इसका असर मुस्लिम समाज पर? देखिए, दुनिया के तमाम अवाम जब अपनी हुकूमतों के फैसले से नाला होते हैं या परेशान होते हैं तो अदालतें ही उसका आखिरी हल होता है। चुनाचे मुसलमानों को भी अदालतों से हमेशा उम्मीद रही और अभी भी है। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, मुझे इस गवर्नमेंट के स्टैंड पर इंतहाई अफसोस है। अफसोस ये है कि 1981 का एक्ट जब आया तो उसके बाद 9-10 हुकूमतें डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स के सुपरविजन में इस मुल्क में वजूद में आईं। यानी 1981 में खुद मिसेस गांधी की हुकूमत, फिर उसके बाद राजीव गांधी की हुकूमत, फिर उनके इंतकाल से पहले वीपी सिंह साहब की, चंद्रशेखर जी की, फिर नरसिम्हा राव की, फिर उसके बाद वाजपेयी जी की, फिर मनमोहन सिंह की, और उसके बीच में देवेगौड़ा साहब की, आई के गुजराल साहब की, इवन बीजेपी की भी हुकूमत पूरे 5.5 और 6 साल तक वजूद में रही। तमाम इन 8-10 हुकूमतों ने 1981 के एक्ट को तस्लीम किया। ये वाहिद हुकूमत है बदकिस्मती से जिसने ये कहा कि मैं इस एक्ट को नहीं मानती, जबकि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि 1981 का एक्ट जो पार्लियामेंट में खुद पास किया था, पार्लियामेंट की इज्जत रखना हर हुकूमत की अखलाकी कानूनी जिम्मेदारी है। इस हुकूमत ने वो हलफनामा तब्दील किया जो इससे पहले हुकूमत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके डिवीज़न बेंच और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। चुनाचे हुकूमत तो चाहती ही है कि मुसलमानों की तबाही वो देखे, लेकिन ये तो अदालतों के अख्तियार में है कि वो हुकूमतों को इस बदनीयती के खिलाफ अपना कानूनी जवाज़ मजबूती के साथ कायम और दायम रखें, जिससे कि इसके अवाम हिंदुस्तान की अदलिया पर मजबूती के साथ यकीन को जारी रख सकें। जी शाहिद साहब, मेरी आखिरी टिप्पणी आपसे इस बारे में कि आपकी आखिरी टिप्पणी क्या, इस पूरे मामले पर आपकी आखिरी राय क्या है? देखिए, मेरी राय है कि मैं बाहर वर्की साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर बहस है और फैसला जो भी आएगा
حق میں آئے گا نہیں آئے گا یا بیچ میں آئے گا، باتیں جو بھی آ رہی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 91 ایکٹ کو اپہیلڈ کر دیں اور کہیں کہ وہ صحیح ہے، اس کو وہ لاگو رہے، اور مائنورٹی کریکٹر کے اوپر خاموشی اختیار کرے، وہ پھر اپیل میں معاملہ چلے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اسپیکولیشن لیگل لوگ کر رہے ہیں. لیکن جو بھی ہو، مسلم یونیورسٹی کو اور مسلم کمیونٹی کو اب اس فیصلے کو مان لینا پڑے گا. ریویو میں جائیں وہ ایک الگ بات ہے، جائیں نہ جائیں، اگر ایسی سچویشن آتی ہے ماننا پڑے گا. اس کے بعد جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کا فیصلہ جو بھی ہے، ہمیں تو اپنی تعلیم کا سفر جاری رکھنا ہے، جاری اور ساری رکھنا ہوگا. مسلم یونیورسٹی ہو یا کوئی ادارہ ہو، اس میں اعلیٰ معیاری تعلیم ہمیں دینی ہوگی. ہم تعلیم کے میدان میں ترقی کریں گے تو ہم سماج کے ہر میدان میں ترقی کریں گے. اس لیے ہمیں پورا سپریم کورٹ کا بھروسہ رکھتے ہوئے اس کو سب کو تیار رہنا چاہیے کہ فیصلہ کسی طریقے کا بھی آ سکتا ہو، لیکن اپنے تعلیم کے سفر کو ہم نہیں تبدیل کریں گے، اس میں اضافے کرتے جائیں گے، اس کے معیار بڑھاتے جائیں گے. ملک میں ایک تعلیمی طور پہ ایک اچھی کمیونٹی بن کے سامنے آئیں گے اور ملک کو قوم کی خدمت کریں گے. تو ہمیں اس فیصلے کا جیسا بھی فیصلہ ہے، اپنے تعلیمی سفر کو، اپنے ملک کے جو ڈیولپمنٹل کا سفر ہے اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اس میں ہمیں جاری ساری رہنا ہوگا. اب جتنی کوشش کر سکتے، جیسے بابری مسجد کا کیس ہوا، بابری مسجد میں سب کچھ کر دیا، ساری بلڈنگ کر دی، سب کچھ ہو گیا. سپریم کورٹ نے بھی بہت کچھ لکھ دیا اپنے فیصلے میں، لیکن آخر میں کہا کہ مسجد کی جو زمین ہے وہ رام للا کے مندر کے لیے دے دی جائے اور مسجد والوں کو کہیں اور زمین دے دی جائے. مان لیا فیصلہ، کیا کیا جائے. اب آپ اس کو، ہم سب مانتے ہیں غلط فیصلہ ہے، ہم سب کہتے ہیں اچھا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ہے، مان لیا. تو یہی رویہ اس میں اپنانا پڑے گا. لیکن میں اس کے ساتھ ہٹ کے یہ کہہ رہا ہوں، جو ہمارا تعلیم کی طرف اور سماج کی ترقی کی طرف ہمارا جو سفر ہے اس میں ہمیں نہیں رکنا پڑے گا، اور اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. بالفرض اگر یہ فیصلہ ہمارے فیور نہیں آتا، اور اگر بارہ برقی صاحب کی بات پوری ہوتی ہے تو پھر تو ہمارا فیصلہ اس صورت میں بھی پھر ہماری ذمہ داری پڑ جائے گی کہ ہمیں، ہمارے ہاتھ میں انتظام آئے گا فل طریقے سے، ہمارے انتظام میں مائنورٹی کریکٹر کے ساتھ ہماری آٹونومی بھی آئے گی، تو ہمیں پھر زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے تعلیمی سفر کو بہتر کر کے دکھانا ہوگا. دیکھیے ہم مائنورٹی کریکٹر کے ساتھ بھی ہم بہتر سے بہتر پرفارمنس دے کے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں ہمیں اپنے تعلیم کے سفر کو، تعلیم کے معیار کو، تعلیم کے ریسرچ کو، تحقیق کو، اور جیسے کہتے ہیں جو سوشل ویلفیئر ورک ہے اس کو، ہم کو سب کو اپنے میں بہت اونچا اسٹینڈرڈ قائم کر کے اس پہ قائم رہنا پڑے گا، چاہے فیصلہ اس طرح ہے چاہے فیصلہ اس طرف آئے. آپ تمام مہمانوں کا اس خاص چرچا میں بھاگ لینے کے لیے بہت شکریہ. اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس پر کمنٹ کرنا نہ بھولیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ غزالی صاحب عزت کے لیے. Thank you very much. تھینک یو. بڑی بہت شکریہ.